دیکھیں پی جے سیاستدان بھی انسان ہے، پاکستانی ہے، میں بھی ایک انسان ہوں اور پاکستانی ہوں. سیاست کامن سینس ہے. کوئی جو یہ سیاستدان ہے کوئی انہوں نے کسی یونیورسٹی سے سیاست نہیں پڑھی ہوئی ہے. کامن سینس کی باتیں ہیں اور اس کامن سینس میرے میں ہے میرے خیال میں کافی حد تک. جہاں تک جو سیاسی لیک آف کیا کہنا چاہیے پرنسپلز دکھائے جاتے ہیں، میں پرنسپلز پہ اڑنے والا آدمی ہوں، میں ایمانداری سے سچائی سے بولنے والا آدمی ہوں. اگر اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نان پولیٹیکل ہے، یہ پولیٹیکل وائلیشن آف پولیٹیکل کسٹمز ٹریڈیشنز ہیں تو وہ اور بات ہے. لیکن میرے خیال میں بھی اتنی پالیٹکس کر سکتا ہوں جتنی کوئی اور کرتا ہے. اور میں نے 9 سال دیکھ بھی لیا ہے پالیٹیشنز کو، سب کو ایک ایک کو میں نے دیکھ لیا ہے اور کافی حد تک میں نے سمجھ لیا ہے کہ کیا پالیٹکس ہے. اور میں تو چاہوں گا کہ کوئی بہتر پالیٹکس انٹروڈیوس ہو پاکستان میں. اچھا، جب آپ پولیٹکس کی بات کرتے ہیں آپ نے سب کو دیکھا بھی ہے، اور یہ جو آپ نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے، ڈو یو تھنک کہ اس نے وہ امپیکٹ یا وہ ریپل کریٹ کیا ہے پاکستان کے اندر جو آپ پرابلی چاہتے تھے؟ ابھی یہ کوئی تقریباً 6 مہینے ہوئے ہیں، 7-8 مہینے ہوئے ہیں، تو اس میں میں کہوں گا کہ یہ ٹو ارلی کہ ریپلز یہ کریٹ کرے. کیونکہ اس وقت پولیٹیشین جو ہیں، جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، جنرلی یہ فینس سٹنگ کر رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلی الیکشن میں کس کے ساتھ ہوں. تو اس میں لیکن نیچے والے اگر آپ گراس روٹ لیول پہ دیکھیں، ناظمز اور یونین کاؤنسل ناظم، تحصیل ناظم، ادھر کافی بہت لوگ مجھے اپروچ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جوائن کریں گے. لیکن اوپر والوں کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں، یہ جو 1100 ایم پی ایز، ایم این اے، سینیٹرز ہیں، وہ نہیں نظر آ رہے ہیں میرے ساتھ. صحیح بات ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے ریپل نہیں کریٹ ہوئے. بٹ اوور آل آئی تھنک یس یو آر رائٹ. جو ریپلز میں چاہتا ہوں، جو کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں، جو ہو رہا ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے. اگلی حکومت، ابھی جو اسپیکولیٹرز ہیں، پولیٹیکل جو آپ کہہ لیں کامنٹیٹرز کہتے ہیں کہ جو اگلی حکومت بھی آتی ہے الیکشنز کے بعد، اس میں بھی کچھ سمپل میجورٹی نہیں ہوگی. اگر نہیں ہوگی تو آپ کے الائنسز ہوں گے؟ بالکل ہونے چاہیے. دیکھیں پارٹی بنائی ہے، کوشش تو ہر پارٹی لیڈر کی یہی ہوتی ہے کہ اس کی پارٹی جیتے الیکشن ود اے سمپل میجورٹی، تاکہ یہ کولیشن کے بعض وقت بلیک میلنگ آئی وڈ سے بچے آدمی. لیکن اس میں اگر کولیشن بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ اگلی الیکشن کے رزلٹ تو کوئی پتہ نہیں ہے. کولیشن بالکل ہونی چاہیے ود لائک مائنڈڈ پارٹیز. لیکن لائک مائنڈڈ پارٹی سے جو آپ کریں گے تو اس میں پی ایم ایل کیو کہاں فیور کرتی ہے یا کہاں آپ کو نظر آتی ہے؟ پی ایم ایل کیو تو آبویسلی یہ میرے سپورٹرز ہیں سارے. ان سب نے مجھے دیکھا ہوا ہے، میرے ساتھ کام کیا ہوا ہے، اتنے سالوں سے میرے ساتھ ہیں. کوئی 7 سال 5 سال تو گورن کیا ہے، اس سے پہلے سے یہ مجھے جانتے ہیں اور سب سے میں ملتا رہا ہوں. گو میں پالیٹکس میں نہیں تھا، گو میں نے پی ایم ایل کیو کی پریزیڈنسی نہیں لی، میں نے چودھری شجاعت صاحب پریزیڈنٹ رہے. تو یہ تو مجھے جانتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ وہ ہیں جو اس وقت فینس سٹنگ کر رہے ہیں، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. یہ تو بالکل ہونے چاہیے. ان میں سے مجھے امید ہے کہ جب تھنگز ول بی کلیئر تو یہ میرے خیال میں کوئی فیصلے لیں گے. مجھے امید ہے کہ ان کو وہ پرانے 5 سال یاد آنے چاہیے جس میں انہوں نے گورن کیا اور میری وجہ سے انہوں نے گورن کیا. تو اس لحاظ سے مجھے ان کو کافی حد تک میرے ساتھ ہونا چاہیے. آپ کی یہ بھی سن رہے ہیں کہ اب آپ عمران خان کے ساتھ بھی کچھ الائنس شروع کرنے والے ہیں یا کر دی ہے؟ آپ نے شاید ان کو کوئی تحفہ بھی بھیجا ہے ایک کتے کی نظر میں. ہاں، یہ کتے کی بات بہت زیادہ میڈیا میں پھیل رہی ہے، مجھے معلوم ہے. صحیح بات ہے. وہ اب کیا اس کی بات کرنی ہے؟ گیا ہے کتا، چاہے میں نے ڈائریکٹلی دیا یا کسی اور کے تھرو دیا. وہ بھی کتے کے شوقین ہیں، میں بھی بہت کتے رکھنے کے شوقین ہوں. ان کی الائنس کا جہاں تک تعلق ہے، یس میری ہمیشہ تھیوری رہی ہے. دیکھو اگر پاکستان کا فیوچر ہے تو وہ پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک طریقے سے ہے. اس کا مطلب جو نیکسٹ الیکشنز جو ہیں ان کو اگر میں صدام حسین کا ورڈ استعمال کروں، پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دے ول بی دا مدر آف آل الیکشنز. نا اس میں انلیس ہم اسٹیٹس کو، پولیٹیکل اسٹیٹس کو توڑیں گے نہیں
تو مجھے بہت ڈر ہے کہ یہ پاکستان نیچے ہی چلتا جائے گا اور بد سے بدتر ہوتا جائے گا. تو ہمیں اس اسٹیٹس کو توڑنا ہے اور یہ پاکستانی عوام ہی توڑیں گے اور کوئی نہیں توڑ سکتا. باہر سے کوئی نہیں آئے گا, کوئی فرشتے نہیں آئیں گے. پاکستان کے عوام کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ اسٹیٹس کو, اور یہ اسٹیٹس کو میں کس کو کہہ رہا ہوں, 88 سے 99, اس کے بعد میرا دور آیا اور پھر ابھی پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور پی ایم ایل این نواز شریف دوبارہ آنا چاہ رہا ہے. سو پیپلز پارٹی پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این, یہ جو پنگ پونگ میں اسے کہہ رہا ہوں, یہ چلتی رہی ہے. اب دوبارہ وہ پنگ پونگ کے ذریعے پی ایم ایل این کی باری آ گئی ہے دوبارہ. انہوں نے کیا کیا ہے, 25 سال کا دور لے لیں, 88 سے 2013 تک لیں آپ, اس 25 سال میں 20 سال ان کے ہیں, 10 سال اور 16 سال ان کے ہیں, میرے 9 سال ہیں. تو اس میں آئی تھنک اس اسٹیٹس کو توڑ کے ایک نیا ہمیں پولیٹیکل ریالٹی ایمرج ہونی چاہیے اور اس کو جیتنا چاہیے اگلے الیکشن میں. چلیں اور ہم بات کرتے ہیں, ویل جسٹ گو فار بریک. بریک کے بعد ہم آپ کے سامنے دوبارہ آتے ہیں. یہاں جنرل صاحب نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے باہر سے کسی نے نہیں آنا, پاکستان کے اندر سے ہی ایک اسٹیٹس کو ہونا چاہیے. لیکن بریک کے بعد میں جنرل صاحب سے ضرور پوچھوں گا کہ یہ جو ہیلی کاپٹرز باہر سے آ گئے اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو پاکستان کے اندر باہر سے آ کے دہشت گردی جو ہے, یہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے, اس پہ اور بات ہوتی ہے بریک کے بعد. میرے ساتھ یہاں جنرل پرویز مشرف, فارمر چیف ایگزیکٹو, فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان, فارمر چیف آف آرمی اسٹاف, بات ہو رہی ہے. بریک سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان سے ہی سب کچھ نکالنا ہے, لیکن یہ جو باہر کی جو انٹرفیرنس ہو رہی ہے, ہم نے ایبٹ آباد میں دیکھ لیا, پھر ہم نے پی این ایس مہران میں دیکھ لیا, پھر اس کے بعد جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ دہشت گردی جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور اب کچھ زیادہ ہو رہی ہے, یہ آپ کیا فیل کرتے ہیں جنرل صاحب کہ اس کو ہم کیسے نگیٹ کریں؟ کیونکہ آپ کے ڈیفنس انسٹالیشنز پہ ایک کوشچن مارک آ گیا ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پی این ایس مہران پہ آیا, پھر ہم نے دیکھتے ہیں کہ ایک میجر جنرل کو آپ نے فارغ کر دیا جسٹ آؤٹ آف دا بلو. سو یہ جو ایک ملٹری کے اوپر ایک کوشچن مارکس آ رہے ہیں, اس کو کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں, ایک تو ظاہر ہے ملٹری کے اوپر اور آئی ایس آئی کے اوپر جو کویسچنز آ رہے ہیں ان کا جواب دینا چاہیے. اور اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ خاموشی اختیار کرنی از ناٹ دا کریکٹ اسٹریٹجی, کیونکہ یہ اسامہ بن لادن ایشو ہوا, میرے خیال میں 3 دن تک کوئی بول ہی نہیں رہا ہے. ایکسپلینیشن دینی چاہیے, بولنے ہی سے لوگوں کی ڈاؤٹس کلیئر ہوں گے. تو یہ ڈاؤٹس تو ملٹری کو کلیئر کرنا چاہیے. اور ہمیں جہاں تک یہ آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس ہے, اس کا بالکل جائزہ لینا چاہیے. یہ ڈرون اٹیکس, یہ جو ہماری ساورنٹی وائلیٹ ہوتی ہے, اس کا حل نکالنا ہے گورنمنٹ لیول پہ بیسیکلی نکالنا ہے. انفارچونیٹلی میرے خیال میں کچھ گورنمنٹ پالیسیز, گورنمنٹ اسٹریٹجی وہ کلیئرلی اننسیٹ ہونی چاہیے اور وہ کلیئرلی آرمی اور آئی ایس آئی کو ملنی چاہیے تاکہ وہ اس کے مطابق چلیں. سو دیٹ وہ جو میں کہتا ہوں یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن بٹوین گورنمنٹ, آرمی, آئی ایس آئی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. وہ سم ٹائمز مجھے لگتا ہے کہ لیکنگ ہے. جب آپ کہتے ہیں لیکنگ ہے, یہ جو ایبٹ آباد میں ہیلی کاپٹرز آ گئے اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کسی نے بات نہیں کی, ایک جو انٹرنیشنل پرسپیکٹو سے ایک کویسچن جو اٹھ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پھر نیوکلیر انسٹالیشنز کتنے سیف ہیں؟ نہیں جی, وہ بالکل سیف ہے, اسے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ تو ایک پوائنٹ تھا جو پتہ ہو گیا, ہماری نیوکلیر انسٹالیشن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ڈسپرسڈ ہیں, بہت ایسی جگہوں میں ہے جو کسی کو نہ پتہ ہو, اور اگر پتہ بھی ہو تو وہ ایکسیسیبل نہیں ہے, اور اگر ایکسیسیبل ہیں بھی تو ادھر اندر جانا بالکل آلموسٹ امپاسبل ہے. وہ بہت ویل پروٹیکٹڈ ہیں, سنگل انٹری پوائنٹ ہے. ملٹری آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ جو ہے, جو ایک کور ہے, 2 ڈویژنز ہیں, بریگیڈز ہیں, یونٹ, وہ ان کو گارڈ کر رہی ہیں. میرے خیال میں بالکل اس کی کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جن صاحب ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہاں اگر اسامہ بن لادن سیف نہیں تھا تو پھر یہ کیسے سیف ہیں؟ نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پوری کور 18,000 لوگوں کی ایک تو گارڈ کر رہی ہے انہیں, تو ان سے لڑنا پڑے گا. دوسرا, اگر کوئی ادروائز بھی اس کی انٹری اس جگہ میں بالکل آلموسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے اس کی انٹری, اور سنگل پوائنٹ انٹری ہے جس کی ڈیفینس بہت آرام سے ہو سکتی ہے, آسانی سے ہو سکتی ہے, اور پھر ڈسپرسڈ ہیں.
کوئی ایک جگہ اٹیک کریں گے 20 جگہ کون آئے گا, کیسے آئیں گے؟ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے یہ آلموسٹ امپاسبل ہے. جب آپ کہتے ہیں ملٹری پوائنٹ آف ویو, میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں, یہ نیو یارک ٹائمز 15 جون یہ اس سال کے ابھی, General Pervez Ashfaq Kiani, who has led the army since 2007, faces such intense discontentment over what is seen as his cozy relationship with the United States that the colonel's coup, while unlikely, was not out of the question. Well, I don't agree with this. پاکستان آرمی ایک بہت ڈسپلنڈ آرمی ہے, اور اس میں اس قسم کی کوز کو پچھلے ہماری تاریخ میں 2-3 ہوئے ہیں, لیکن بالکل انسگنیفیکنٹ ٹائپ ہوئے تھے اور وہ انرتھ ہو گئے. انفارچونیٹلی جب اتنا ٹرموائل ہو ملک میں, اتنی پرابلم سے گزر رہا ہو, تو اس قسم کے عناصر پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کوئی سکسیسفل کو کہ کوئی کر سکے, یہ کرنلز کو وغیرہ, یہ پاکستان آرمی میں نہیں ہو سکتا. جب آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا, تو لیکن ایک اور اس کا ایک فالو اپ ہوتا ہے. پھر جب آپ کہتے ہیں بولنا چاہیے, تو آپ کی جو اپوائنٹمنٹ تھی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کیانی, واز اٹ اے گڈ اپوائنٹمنٹ, واز اٹ اے گڈ چوائس؟ ویل آئی ووڈ لائک ٹو ریزرو مائی کامنٹس. ایوری ون نوز. اب میرے پوائنٹ آف ویو سے جب میں نے ان کو چیف بنایا, اٹ واز اے کریکٹ چوائس. سو واٹ وینٹ رانگ؟ What went wrong? Now, what is now wrong? do you think he has not come up to your expectations? Well, I wouldn't like to comment on that. I would like to reserve my comments. اچھا, ایک اور جو چیز ہم since we are talking on military and ISI, میں یہاں کوٹ کرتا ہوں, یہ بھی ایک نیو یارک ٹائمز کا 18 جون کا ہے. For the second time this month, bomb-making factories in Pakistan were evacuated shortly after American intelligence officials notified Pakistani security forces of their existence, fueling suspicions that such intelligence is being shared with insurgents. I don't think. پاکستان آرمی نے اس کو ڈینائی کیا. Yes, I am very sure. دیکھیں, یہ عجیب قسم کی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ, کانفیڈنس ڈیفیسٹ آئی کال اٹ, ہوا ہوا ہے, جو بہت ہی انفارچونیٹ ہے. یہ ہونا نہیں چاہیے بٹوین دا ٹو انٹیلیجنس ایجنسیز, ٹو آرمیز اینڈ دا گورنمنٹ. کہ یہ بار بار کہنا کہ ہم ایز اف ایکسپرشنس کاسٹ کرنا کہ ہماری انٹیلیجنس جو ہے وہ ان دوسروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے, طالبان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, ملوث ہے, القاعدہ کے ساتھ ملوث ہے. میں سب کو کہتا ہوں بھئی یہ عجیب بات نہیں ہے کہ 4000 فوجی تو ہمارے مارے گئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, ایئر فورس پہ اٹیک ہوا ہے, نیوی پہ, آرمی پہ, ISI کے لوگ 300 شہید ہو گئے, اور پھر کہتے ہیں کہ ملوث ہیں ان کے ساتھ. یہ کیسی عجیب سی illogical بات ہے. تو یہ بات یہ نہیں ہے, ملوث نہیں ہیں. ایک میں ہمیشہ کہتا ہوں اسٹریٹجی ہماری بالکل وہی ہے, انٹینشن ہماری کلیئر ہیں کہ ہم نے ٹیررزم کو ڈیفیٹ کرنا ہے, القاعدہ طالبان کو ڈیفیٹ کرنا ہے, لیکن موڈیلٹی آف آپریٹنگ وہ پاکستان پہ چھوڑے, مائکرو مینجمنٹ ہمارے لیے نہ کریں. تو یہ میرے خیال میں اس قسم کے شک شبات بہت ہی اوور آل گلوبل وار آن ٹیرر کے خلاف جاتے ہیں. یہ اس کو ویکن کرتے ہیں, اور یہ بند ہونے چاہیے, اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہیے. جب ٹرسٹ کی ہم بات کرتے ہیں, ایک بریگیڈیئر حال ہی میں ان پہ ایک کویشچن مارک آیا, بریگیڈیئر علی کے ان کے رابطے ہیں طالبان کے ساتھ یا ایکسٹریمسٹ کے ساتھ, ان کو بھی پکڑا ہے انہوں نے. مطلب ہی از این انڈیویجول نا, یہ بریگیڈیئر جو ہے ایک انڈیویجول ہے. میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں, مجھے معلوم نہیں ہے کیا نوعیت ہے, ہو سکتے ہیں. دیکھیں, پاکستان آرمی آرمڈ فورسز بہت بڑے ہیں, اور ہر طبقے سے, ہر ایریا سے آتے ہیں, ہر طبقے سے, لوور مڈل کلاس سے لے کر اپر کلاس تک کے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو اس میں آفٹر آل سوسائٹی کا امپیکٹ اس کے اوپر ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے. تو ہوں گے یہ, تو ان کو معلوم کیا ہوگا انٹیلیجنس والوں نے, اس لیے پکڑا ہوگا انہوں نے. تو سچ ایسے عناصر ہو سکتے ہیں اندر. آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ the person who's at the helm of affairs has to take responsibility. اسامہ بن لادن کی یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ اوور سائٹ کہہ لیں یا جو بھی آپ کہہ لیں, اس کو ایک لیپس کہہ لیں سیکیورٹی, اس میں who do you think کہ کس کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے؟ اس کو ذمہ دار انٹیلیجنس کے جو آپریٹیوز ہیں ایبٹ آباد میں جو تھے اس کے دوران. پہلے تو پتہ ہو یہ کب سے وہاں تھا, 5 سال سے لوگ کہہ رہے ہیں, میرے دماغ میں مجھے یہ لاجیکلی اپیل نہیں کرتا کہ وہ 5 سال سے وہاں تھا. تو جو کوئی بھی وہاں رہا ہے ان سب کا لیپس ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ وہاں. آفٹر آل
ڈیٹیل ٹو کیری آؤٹ انٹیلیجنس ان دیٹ ایریا، تو یہ تو فیلئر ان کا ہے. اور جو PNS مہران پہ اٹیک ہوا ہے، ہاں وہ ایک سیکیورٹی فیلئر ہے، وہ انٹیلیجنس فیلئر میں اسے نہیں کہوں گا، کیونکہ انٹیلیجنس کوئی فرشتے تھوڑی ہیں کہ پورے پاکستان کے ہر چیز جانتے ہیں کہ کون کہاں سے آنے والا ہے. تو وہ تو ایک سیکیورٹی فیلئر ہے. اس ایریا کی سیکیورٹی لیپس تھی، وہ جو سیکیورٹی فیلئر ہے، سیکیورٹی لیپس. اس کی ذمہ داری دوبارہ اینالائز کرنا چاہیے، کس کی ذمہ داری ہے ادھر کی سیکیورٹی، اسپیشلی اسامہ بن لادن کی کلنگ کے بعد جبکہ تھریٹس بھی آئے تھے پاکستان کو، تو ان جگہوں کی سیکیورٹی کو انہینس کرنا چاہیے تھا. آپ کی کنسیڈرڈ اوپینین میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہوا ہے کہ ایک DG رینجرز کو فارغ کر دیا ہے بیکاز آف کلنگ، سویلینس کلنگ؟ پہلے کبھی ہوا نہیں ہے یہ، اور ایک کلنگ ہوئی ہے، بہت زیادتی کی ہے. وہ 5-6 جو لوگ ہیں اس کی ایک بہت ہی بھیانک قسم کی یہ ٹیلی ویژن کے اوپر کوریج اس کی، جو میرے خیال میں پوری قوم چھوڑے پوری دنیا گھبرا گئی ہے، اور اتنا برا لگتا ہے وہ. وہ 6 لوگوں نے وہ بالکل رسپانسبل ہیں، لیکن اس کے اب وہ جنرل ایک بیٹھا ہوا ہے، اسے کوئی کیسے وہ آئی ڈونٹ تھنک اس کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. اچھا، ابھی حال ہی میں ایک جلسے کے اندر نواز شریف نے آپ پہ ایک تنقید کی کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے گئے، بجلی بند ہے، پانی بند ہے، گیس بند ہے، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں. یہ میں بلکہ آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں میں، اور اس کلپ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف کیا بات کر رہے ہیں. اور جب یہ آپ کلپ دیکھیں گے دین I'd like you to give an opinion، کیونکہ وہ سارا بلیم آپ پہ آ رہا ہے کہ جی آپ نے کچھ کیا ہی نہیں اپنے دور میں 9 سال میں جو آپ نے حکومت سنبھالی اور اپنی ڈیلیگیشن آف رسپانسبلٹیز وٹ ایور. بٹ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دس کلپ کہ نواز شریف صاحب نے کیا بات کی ہے. کہا گیا کہ فوجی جو افسر ہے وہ باہر نہ جایا کریں، کم باہر جایا کریں. کون بنا ان کی اپنے اس مصیبت کا سبب، اور کون بنا اداروں کی بدنامی کا باعث؟ خود مشرف اداروں کی بدنامی کا سب سے بڑا باعث بنا. پروگرام کا بقیہ حصہ دیکھیے اس نیوز بریک کے بعد. پاکستان اور بھارت کا مقبوضہ کشمیر پر بات چیت جاری رکھنے اور LOC پر نئے راستے کھولنے پر اتفاق. انسانی حقوق سے متعلق معاملات ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. پاک بھارت مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ. صومالی قزاقوں کی قید سے رہا ہونے والے بھارت میں قید 5 پاکستانیوں کی رہائی کے انتظامات مکمل. پیر کو وطن واپس پہنچیں گے. یہ تو وہ زمانہ یاد کریں 1999 سے، 1999 والا زمانہ یاد کریں جب نواز شریف وزیر اعظم تھا. کیا اس وقت یہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی؟ اس وقت بے روزگاری تھی؟ کیا غربت تھی اس زمانے میں؟ پاکستان ترقی کی بلندیاں طے کر رہا تھا. پاکستان میں سڑکیں اور موٹر وے بن رہے تھے. پاکستان ایٹمی دھماکے کر رہا تھا. پاکستان کشمیر کا مسئلہ حل کر رہا تھا. واجپئی صاحب پاکستان آ رہے تھے. واجپئی پاکستان آ کے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر رہا تھا. خود واجپئی صاحب یہ تھے فارمر پرائم منسٹر نواز شریف. وہ کہتے ہیں واجپئی سے وعدے ہو رہے تھے، لوڈ شیڈنگ کوئی نہیں تھی، پرابلم کوئی نہیں تھی، پاکستان ترقی کر رہا تھا. یہ کیا میں اس کو کہوں کہ یہ آدمی کتنا جھوٹ بول کے عوام کو دھوکہ دے رہا ہے. 99 کی باتیں کر رہا ہے. موٹر ویز بن رہی تھیں، ایک موٹر وے بنائی ہے ہم نے تو 10 موٹر ویز بنا دی ہیں 99 سے آگے 6 سال میں. اور اوپر سے کہہ رہا ہے ہم ایٹمی دھماکے کر رہے. وہ تو واقعی میں دھماکہ ہوا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ اس کے خلاف تھا. دوسرے لوگوں نے پریشر ڈالا کہ کرنا چاہیے. پھر کیا نوکریاں نہیں تھیں؟ کیا پاکستان آگے؟ پاکستان تو فیلڈ سٹیٹ اور ڈیفالٹڈ سٹیٹ ہو رہا تھا. ہماری فورن ایکسچینج ریزرو تو 400 ملین 40 کروڑ ڈالر پڑی ہوئی تھی صرف، جس کو ہم 17 ارب ڈالر پہ لے کر گئے. یہ بات کر رہا ہے کہ پاورٹی ہماری 34% پاورٹی لیول تھی ہماری. یہ صورتحال تھی پاکستان میں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آگے جا رہے تھے. کس عوام کو جھوٹ بول رہا ہے؟ آگے عوام بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے نعرے لگوا رہا ہے جھوٹ بول بول کے. سراسر ہماری تو بدترین حالت تھی 99 میں. یہ جس کی بات یہ کر رہا ہے تو میں اس کے بارے میں کیا کہوں. کشمیر کی بات کر رہا ہے. کشمیر کو تو یہ
ہی ہیڈ سولڈ آؤٹ کشمیر. میں نے جیسے بتایا یہ کہہ رہے کشمیر کو ہم حل کی طرف لے جا رہے تھے. واجپئی صاحب جب آئے ہیں 1998 میں اور انہوں نے جو جوائنٹ ڈیکلریشن دونوں نے سائن کیا ہے, جس میں جب اس کا ڈرافٹ آیا تھا میں ادھر اتفاق سے بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ, اور اس ڈرافٹ میں کشمیر کا لفظ ہی نہیں تھا. میں نے ہی انڈیکیٹ کیا کہ کشمیر تو ڈالیں اس کے اندر کچھ, یہ کیسے ہو سکتا ہے پاکستان ہندوستان کے مذاکرات میں کشمیر والی بات نہ آئے. انہوں نے دھوکہ دے کر پہلے تو انہوں نے کہا پھر وہ ڈیکلریشن ہی نہیں ہوگی اگر ڈالا, جس پہ میں نے کہا کہ ڈیکلریشن نہیں ہوگی تو نہ ہو, ہمیں کون سی پرابلم ہے. تو پھر انہوں نے ایک سینٹنس ڈالا, لیکن ٹو مائی ہارر بعد میں جب میں نے دیکھا یہ 2008 میں اس ڈیکلریشن میں کوئی بھی نکال کر دیکھ لے, کوئی بھی اس جوائنٹ ڈیکلریشن کو دیکھ لے, لفظ کشمیر ہے ہی نہیں. تو یہ آگے لے جا رہے تھے حل کی طرف یہ لے جا رہے تھے کہ کشمیر کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ان سے, یہ حل کر رہے تھے کشمیر کا, سیل آؤٹ کیا ہوا تھا کشمیر کو. تو یہ کیا, یہ میں حیران ہوں کہ کتنا آدمی جھوٹ بول سکتا ہے, کتنا جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے, یہ کر رہے ہیں. اچھا, جب آپ ان کی بات کرتے ہیں, آپ کا ان کے ساتھ ایک زمانے میں ایک ریلیشن شپ بھی تھا, آپ چیف آف آرمی اسٹاف تھے. میں آپ کو ایک کلپنگ دکھاتا ہوں, اور یہ جو کلپنگ ہے اس میں میں نے ان سے سوال کیے کہ آرمی کے ساتھ وہ کافی انٹروین کرتے تھے آرمی افیئرس کے اندر, اور پھر انہوں نے ایک اور انٹرویو میں کہا کہ میں یہ سب چیزیں بھولنا چاہتا ہوں. ڈو یو فیل کہ بٹ لیٹ می شو یو دا کلپ فرسٹ, لیٹس ہیو اے لک ایٹ دس کلپ what the former prime minister said. اس کے بعد let's see what General Musharraf has to say. کام کرنا چاہیے, کس کے ساتھ مل جل کے, ہم غداروں کے ساتھ مل جل کے کام کریں جو آئین کو توڑتے ہیں اور قانون کو توڑتے ہیں, پارلیمنٹس کو توڑتے ہیں. وہ تو غدار ہیں, تو اس لیے غداروں کے ساتھ مل جل کے کام نہیں ہو سکتا. اس لیے میں جب آپ یہ کہتے ہیں تو بہت ساری دنیا ہنستی ہے آپ کی ان فکروں کے اوپر کہ آپ کہتے ہیں سب خیر خواہ ہیں اور پاکستانی ہیں. پاکستانی نہیں ہیں. اتنا نقصان ہندوستان نے پاکستان کو نہیں پہنچایا جتنا یہ شب خون مارنے والے جرنیلوں نے پاکستان کو پہنچایا ہے. لیکن آرمی کہتی ہے آپ انٹرفیئر کرتے ہیں ان کے افیئرز میں. میں وہ آپ ثابت کریں کون سے میں نے افیئر میں انٹرفیئر کیا جناب؟ بتائیے. آپ چیف آف اسٹاف سے اٹھا دیتے, بتائیے کہاں کیا انٹرفیئر؟ کسی کو پروموٹ نہیں انٹرفیئر بتائیں کہاں کیا ہے. یہ ایک مثال دیں. جو پروموشنز ہیں, جنرل کرامت ہو گئے اور جنرل آصف نواز, اس طرح کی کافی پروموشنز میں نے انٹرفیئر کیا ہے؟ کس نے آپ کو کہا ہے؟ پروموشنز تو وہ خود فیصلے کرتے ہیں, گورنمنٹ کو بھیج دیتے ہیں. گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے کہ وہ اس میں کسی جگہ پہ وہ ایگری کرے یا نہ کرے, وہ اختیار ہے وزیر اعظم کا. لیکن میں نے آج تک اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. کیا جناب میری مداخلت کا ایک مثال دیں ذرا, میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. لیکن میاں صاحب یہاں پہلے آپ مجھے بتائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آرمی جب پروموشنز ہوتی ہے چیف آف آرمی سٹافز کی, آپ نے وہاں انٹروین کیا ہے اور آپ نے آفیسرز وہ پروموٹ کیے ہیں جو جن کو نہیں کرنا چاہیے. نہیں, کہیں میں نے پروموٹ نہیں کیا. پوچھیں مشرف صاحب سے, پوچھیں جنرل کرامت صاحب سے, پوچھیں دوسروں سے کہ جب انہوں نے مجھے کوئی بھیجا ہے میری پرائم منسٹر کے اپروول کے لیے لسٹ ان لوگوں کے جنہوں نے ان کو پروموٹ کیا, کبھی آج تک میں نے اس میں رکھنا ڈالا ہے؟ کبھی نہیں. علی گلی خان نہیں ہونے چاہیے تھے. وہ پریروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا. پہلے 2-4 لوگوں میں اگر کسی کو وہ چن لے, وہ پرائم منسٹر کا حق ہے. اس حق کو آپ پرائم منسٹر سے نہیں چھین سکتے. پھر آپ کی چوائس ٹھیک تھی جنرل پرویز مشرف. میں اب کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا نا کہ یہ کل کو کیا بنے گا, کیا نکلے گا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ مارشل لاء لگائے گا تو میں کوئی نجومی تو نہیں تھا, میں پہلے بتا دیتا آپ کو. میرا کوئی دشمن نہیں ہے ذاتی, مشرف صاحب بھی میرے ذاتی دشمن نہیں ہیں. مجھ سے انہوں نے جو سلوک کیا میں اس کو بھولنا چاہتا ہوں. ہتھکڑیاں لگائیں میں بھولنا چاہتا ہوں. انہوں نے میرے گھر والوں سے برا سلوک کیا میں بھولنا چاہتا ہوں. مجھے انہوں نے قلعوں میں بند کیا میں بھولنا چاہتا ہوں. اس ملک کی خاطر بھولنا چاہتا ہوں. فون کر دیں ان کو. ایک فون کیا میں نے آپ کو؟ نہیں, تو مجھے نہیں کی. یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا کچھ ان کے کیا, آپ نے ان کے گھر والوں کو تنگ کیا؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری دشمنی ان سے نہیں ہے, میں بھولنا چاہتا ہوں. ان کو تو پیرانویا ہے.
روزانہ جب تک کہ میرے اگینسٹ یہ نہیں بولتے ہیں، صبح دوپہر شام جو بھی یہ کوئی تقریر کرتے ہیں یا انٹریکشن میڈیا میں کرتے ہیں، میرا ذکر خیر ضرور آئے گا اس میں، تو ان کو تو پیرانویا ہے، یہ روزانہ بول رہے ہیں۔ وہی میں کہتا ہوں یہ جھوٹ بولنا بند کریں بھائی ایمانداری سے۔ آدمی کو انسان کی ایک کیریکٹر یہ ہونا چاہیے، جو زبان سے بول رہے ہیں نا وہی اس کے دماغ میں سوچ ہو اور دل میں بھی سوچ ہو۔ یہ تو صرف زبان سے بول رہے ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، دل اور دماغ۔ یہ کہہ رہے ہیں دوسرا ہے کہ جی میں نے ان کی فیملی کے ساتھ بہت کچھ کیا۔ جتنا میں نے اس کی فیملی کا خیال رکھا ہے، میں یہاں بیٹھے ہوئی تھی، ان کی جو بھی فیملی پیچھے رہی ہے پاکستان میں، ٹوٹلی آزادی سے کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ میں ان کا بیٹے یہاں تھے، شہباز شریف کا میرا خیال بیٹا تھا یہاں، بالکل آزاد۔ بلکہ میں نے الٹا لوگوں کو کہا ان کو تنگ نہ کرو، یہ ینگسٹرز ہیں، لیٹ دیم بی الون۔ جو ان کے پیرنٹس نے کچھ اگر گڑبڑ کیا اس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں۔ دوسرا شہباز شریف بیمار پڑے، ان کو امریکہ کس نے اجازت دی؟ وہ سعودی تو میرے سے پوچھتے تھے۔ یہ نواز شریف ان کا بیٹا بیمار ہوا، لندن جانا چاہ رہے تھے، کس نے اجازت دی؟ میں نے یہ اجازت دی، انہوں نے تو میرے سے پوچھا تھا۔ تو یہ کیا جھوٹ بول رہا ہے، پھر دوبارہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب ان کو ایک پیرانویا ہے اور وہی کہ انہوں نے تباہی کی طرف لے کر آئے ہیں۔ یہ سب انٹرفیئرنس کی جو بات کر رہے ہیں، یہ کیوں میرے خلاف کیوں ہوئے؟ یہ ذرا سوچنا چاہیے کہ کیا پرابلم تھی، میں نے کیا پرابلم کریٹ کی ان کے لیے؟ پرابلی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی حکومت کو ٹاپل کیا ہے۔ ٹاپل کہاں کیا میں تو سری لنکا تھی، انہوں نے مجھے ٹاپل کر دی۔ ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے، یہ جو آپ پوچھ رہے تھے کہ آپ انٹرفیئر کرتے تھے، سب سے پہلے جب میں چیف بنا ہوں اس کے کوئی میرے خیال میں کچھ ہفتوں بعد انہوں نے مجھے بلا کر مجھے کہنے لگے جی 2 جنرل ہیں، چلو نام میں نہیں لیتا ہوں ان کے، ان کو نکال دیں آپ فوج سے۔ بالکل منو ایمانداری کی میں بات کروں، مجھے کہتے ہیں ان دونوں جنرلز کو آپ گھر بھیج دیں۔ میں نے کہا جی یہ کیسے، کیوں بھیجیں؟ کہ جی یہ لائلٹی ان کی ڈاؤٹ فل ہے، یہ بہت اگینسٹ۔ میں نے کہا بتائیں کیا انہوں نے کیا ہے، کیونکہ ایک جنرل چپڑاسی تو نہیں ہے نا کہ اس کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ آپ آج کل حکومت کے کوئی سیکشن آفیسر چھوڑیں، ایک کلاس 4 سرونٹ کو بھی نہیں بھیج سکتے ہیں گھر لائک دیٹ۔ تو آپ یہ نہیں ہو سکتا، آپ بتائیں اس کے تو یہ ایک شروعات تھی۔ پھر یہ تو اس قسم کی یہ انٹرفیئرنس جو ہے، یہ کہہ رہے ہیں پھر جنرل جہانگیر کرامت کو انہوں نے 3 مہینے پہلے ہی ریٹائر کر دیا۔ کیوں کیا؟ تو یہ اور ایک اور بات کہ جنرل آصف نواز سے ان کی دشمنی، جنرل وحید سے ان کی دشمنی، جنرل جہانگیر کرامت کو انہوں نے 3 مہینے پہلے بھیج دیا گھر، میں ہوا میں ہوں، مجھے ریٹائر کروا دیا۔ تو یہ ان کے تو ایک دماغ میں فوج کے خلاف ایک میرے خیال میں ایک ان کو فوبیا ہے کوئی فوج سے، اور ابھی بھی جتنی یہ فوج کے خلاف اور ISI کے خلاف بول رہے ہیں، میرے خیال میں یہ غدار کی بات کر رہے ہیں، یہ غداری ہے۔ کیونکہ میرے خیال میں پاکستان کی اگر انٹیگریٹی اس وقت چاہیے تو فوج اور ISI کی سٹیبلٹی ہونی چاہیے، بالکل۔ اور کوئی بھی ان کو اگر توڑنا چاہ رہا ہے، کمزور کرنا چاہ رہا ہے، وہ غداری کر رہا ہے، اور یہ غدار کی بات کر رہے ہیں کہ جی غدار جنرلز غدار ہیں۔ یہ کس قسم کا آدمی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ان کو پرابلم کیا ہے فوج سے یا ISI سے۔ یہ بہت ہی عجیب صورتحال ہے۔ چلیں ہم اور بات کرتے ہیں، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ آتے ہیں کہ یہاں پولیٹکس کے اندر اب جنرل پرویز مشرف تو آ گئے ہیں، اب یہ اپنا پولیٹیکل فیوچر کیسے دیکھتے ہیں، اور پولیٹیکل فیوچر کے اندر ان کے مین رائیولز پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ کون کون سے ہیں، اور بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں ان کا ویو پوائنٹ کیا ہے، پولیٹکس کو کیسے دیکھتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز کو کیسے دیکھتے ہیں۔ آپ نے کافی ایک بیسکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو اپوننٹ، جس میں نے پہلے جو بریک سے کہا کہ آئی لاسٹ کے کویشچن کہ آپ کے پولیٹیکل اپوننٹ کون ہے، یہ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف ہی آپ کے اپوننٹ ہے۔ دیکھیں ظاہر ہے جس قسم کی یہ میرے سے دشمنی کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں، میں تو سب بھولنا چاہتا ہوں، بکواس جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھائی پیچھے میں جو پچھلے سوال آپ نے کیا تھا اس پہ میں ایک اور مطلب ان کی کیفیت، دماغی کیفیت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کس طریقے سے ہر آرمی چیف کے خلاف تھے، اب آرمی اور ISI کے خلاف دن رات باتیں کر رہے ہیں خواہ میں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کروایا، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اسالٹ کروایا، دروازوں کے اندر جا کر ججوں کو اٹیک کر دیا انہوں نے، اس نے کروایا تھا۔ اس کو بھی چھوڑیں،
नजम सेठी को लें, नजम सेठी को इसने बंद किया हुआ था और वो तो मैंने उसे बचाया, और फिर एक दफ़ा मुझे कहने लगे कि नजम सेठी को आप कोर्ट मार्शल कर दें, इसको मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट मार्शल इसको कर दें, ये मुझे कह रहे थे। और मैंने कहा जी कोर्ट मार्शल कैसे करें, तो ये उसने कहा। हुसैन हक्कानी को इसने पकड़ के बंद कर दिया हुआ था एक दफ़ा, फिर वो भी एक इंसिडेंट बना था जिसमें मेरी इंटरफियरेंस से हुसैन हक्कानी को बचाया गया है। तो ये सूरत हाल है। अब लोगों को फिर धोखा दिए चले जा रहे हैं। ये बड़े डेमोक्रेटिक, बहुत टॉलरेंट इंसान है। मैं तो भूलना चाहता हूँ सब कुछ, कुछ नहीं भूलते हैं। ये दिल में रखने वाला आदमी है, किसी चीज़ को ये नहीं भूलता है, और इसकी दुश्मनी ये रखता है, और खामखा में बात गद्दारी की कर रहे हैं। लेकिन एक बेवकूफ़ आदमी जो होता है ना, अगर आप लें कि जो आर्मी चीफ को कोई सोच भी सकता है कि जो श्रीलंका से बाहर से आ रहा हो उसको निकाल दूं मैं, और उसकी जहाज़ को कहूं कि पाकिस्तान में तुम नहीं लैंड करोगे। जो कमर्शियल फ़्लाइट है जिसमें 100 बच्चे हैं, 300 लोग बैठे हैं, उसको 8 मिनट फ्यूल रह गया हो, ये उधर तक ले गया। इससे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ी वाली बात हो सकती है कि आर्मी चीफ को कह रहा है कि तुम पाकिस्तानी में नहीं लैंड करो। ये उसका सोल्यूशन था, टू गेट रिड ऑफ मी। कोई और सोल्यूशन इसे नहीं मिला। ये सबसे बदतरीन सोल्यूशन उनके दिमाग में, इसी के दिमाग में आया। तो ये बातें हैं, छोड़े अब क्या ये पुरानी बातें हैं, बट थैंक यू वेरी मच। चलें हम और बात करेंगे, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन कल आपसे यहाँ बैठ के और हम बात करेंगे। और अब सियासत में तो उन्होंने हिस्सा ले लिया है और इनके अब जलसे बड़े हो रहे हैं, जलसे कैसे जा रहे हैं, कितना रिस्पॉन्स इस पर आ रहा है, इस पर भी और कल बात करेंगे। लेकिन यहाँ मैं यही कहूँगा कि इस शो के ऊपर तो मैं किसी डिबेट पे नहीं जाना चाहता कि पाकिस्तान किसने कहा फ़र्स्ट है या पाकिस्तान कौन कहता है फ़र्स्ट है। आई थिंक जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी कहते हैं पाकिस्तान फ़र्स्ट है, आप भी कहते हैं पाकिस्तान फ़र्स्ट है, हम सब मिल के कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान हैज़ टू बी फ़र्स्ट। प्लीज़ जॉइन मी अगेन टुमारो फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। खुदा हाफिज़।